کہتے ہیں کسی سلطنت کا ایک بادشاہ تھا، بڑا طاقتور، سربلند اور شان و شوکت والا۔ اپنی سلطنت سونا اگلتی زمینوں اور زر و جواہر کے خزانوں پر اس سے بڑا ناز تھا۔ برسوں کی محنت سے اس نے اپنے اقتدار کو اس قدر مستحکم کر دیا تھا کہ اسے کسی دشمن کا خطرہ بھی نہ رہا۔ ایک روز وہ اپنے دارالحکومت میں گشت کے لیے نکلا۔ وزیر اور کچھ درباریوں کے ساتھ محافظوں کا دستہ بھی ساتھ تھا۔ بادشاہ کو شہر کا چکر لگانا بڑا مرغوب تھا۔ شان و شوکت کے مظاہرے کے ساتھ ساتھ کچھ فریادیوں کی داد رسی کا بھی موقع بھی مل جاتا۔ ایک روز واپسی پر محل کے قریب اسے ایک فقیر نظر آیا۔ پرانے کپڑوں میں ملبوس فقیر ایک سائٹ پر بے نیاز بیٹھا تھا۔ بادشاہ نے نرم لہجے میں دریافت کیا، اپنی کوئی ضرورت بتاؤ تاکہ میں اسے پوری کر سکوں۔ فقیر نے جواب میں کہکا لگایا، ویسے داستانوں اور کہانیوں میں نہ جانے کردار کہہ کے کیوں لگایا کرتے ہیں؟ بادشاہ نے قدرے سختی سے پوچھا، اس میں مسکرانے والی کیا بات ہے؟ اپنی خواہش بتاؤ، میں تمہیں ابھی مالا مال کر دوں گا۔ فقیر نے کہا، اے سلطنت کے بادشاہ، پیشکش تو آپ یوں کر رہے ہیں جیسے آپ سب کچھ پر قادر ہوں۔ کیا آپ میری ہر خواہش پوری کر سکتے ہیں؟ بادشاہ نے اب برہمی سے کہا، بے شک میں تمہاری ہر بات پوری کر سکتا ہوں۔ میں بہت طاقتور بادشاہ ہوں، تمہاری کوئی خواہش ایسی نہیں جو میں پوری نہ کر پاؤں۔ فقیر نے اپنی جولی سے ایک بھیک مانگنے والا کشکول نکالا اور کہا، آپ کو اپنی دولت پر اتنا ہی ناز ہے تو اس پیالے کو بھر دیجئے۔ شاہ نے حیرت سے کشکول کو دیکھا، وہ سیاہ رنگ کا عام سا لکڑی کا خالی پیالہ تھا۔ اس نے اشارے سے اپنے وزیر کو بلایا اور خور سے حکم دیا، اس پیالے کو سونے کی اشرفیوں سے بھر دو۔ یہ فقیر بھی یاد کرے گا کہ کس فیاض اور سخی بادشاہ سے سوال کیا تھا۔ وزیر نے خاموشی سے حکم کی تعمیل کی۔ اس نے کمر سے بندھی اشرفی کی تھیلی کھولی اور پیالے میں خالی کر دی۔ کھنکھناتے سکے پیالے میں گرے اور فوراً غائب ہو گئے۔ وزیر نے حیرت سے پیالے میں جھانکا، ایک اور تھیلی کھولی اور اسے بھی پیالے میں ڈال دیا۔ اس بار بھی سکے غائب ہو گئے۔ بادشاہ کے اشارے پر وزیر نے سپاہیوں کو بھیجا کہ محل میں رکھی اشرفیوں کی کچھ تھیلیاں لے آئے، مگر پیالہ ویسے ہی کا ویسے ہی خالی رہا۔ یہ ماجرا دیکھ کر بادشاہ نے خزانے سے سچے قیمتی موتیوں سے بھری ایک بوری منگوائی، وہ بھی خالی ہو گئی۔ اب کی بار بادشاہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے ضدی لہجے میں وزیر سے کہا، اور بوریاں منگواؤ، جو کچھ بھی ہے اس پیالے میں ڈال دو، اسے ہر حال میں بھرنا چاہیے۔ وزیر نے حکم کی تعمیل کی۔ اس اثنا میں دوپہر ہو گئی۔ تمام تر کوششوں کے باوجود پیالہ بدستور خالی رہا۔ جو چیز پیالے میں ڈالی جاتی وہ فوراً ہی غائب ہو جاتی اور پیالہ ویسے ہی کا ویسے ہی خالی رہتا۔ آخر شام ہونے لگی۔ جب سب ختم ہونے لگا تو بادشاہ کے چہرے پر بے بسی جھلکنے لگی۔ شکست خوردگی کے عالم میں اس نے آگے بڑھ کر فقیر کا ہاتھ تھام لیا، نظریں جھکا کے اس سے معافی مانگی، اپنی شکست کا اعتراف کیا اور گویا ہوا، اے مرد درویش، تم جیتے اور میں ہارا، میں تمہاری خواہش نہیں پوری کر سکا، مگر خدارا یہ تو بتاؤ یہ پیالہ کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ فقیر نے سنجیدگی سے جواب دیا، اس میں کوئی خاص راز کی بات نہیں ہے، یہ پیالہ انسانی خواہشات سے بنا ہے۔ انسان کی خواہشات کبھی پوری نہیں ہو سکتی، جتنا چاہو ڈال دو، خواہشات اور تمناؤں کا پیالہ ہمیشہ خالی ہی رہتا ہے، ہمیشہ مزید کی طلب میں کھلا رہتا ہے۔ یہ داستان یا حکایت میری فیس بک لسٹ میں شامل محترم قاریہ بنت ہوا نے شیئر کی ہے۔ وہ نیک دل خاتون اس طرح کی حکایات، روحانیت کا ٹچ لیے ہوئے کہانیاں اور ایمان فروز واقعات شیئر کرتی ہیں۔ یہ حکایات دنیا کی مختلف زبانوں میں ملتی ہیں، تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ۔ بہت سی ایسی حکایات ہیں جو ہندی، چینی، عربی اور افریقی لوک دانش میں پائی جاتی ہیں۔ لفظی صداقت نہ بھی ہو، معنوی سچائی ان میں لازمی پائی جاتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ پوری تاریخ انسانیت میں برپا ہونے والے بے شمار مسائل اور خرابیوں کی وجہ خواہشات اور تمناؤں کا کبھی ختم نہ ہونے والا سلسلہ ہی ہے۔ ہزاروں برسوں سے درویش اور صوفی مزاج دانش اور یہی نکتہ سمجھاتے آئے ہیں کہ انسان کو جو میسر ہو جائے، اس پر مطمئن ہو جائے تو اس کی زندگی سمجھ جائے گی۔ واصف علی واصف کا مشہور فقرہ ہے، جو اپنے نصیب پر خوش ہو گیا وہ خوش نصیب ہے۔ اس میں ایک نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک رویا مادی اشائشوں سے دوری اور بے نیازی کا ہے۔ زندگی میں کچھ حد تک یہ سوچ بھی شامل ہونی چاہیے، تاہم یہ بھی یاد رہے کہ انسان کے لیے خوشحال ہونے، دولت کمانے، ممنوعہ چیزوں سے بچتے ہوئے آگے بڑھنے، ترقی کرنے پر کوئی پابندی نہیں۔ یہ البتہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہر چیز کی کوئی حد ہوتی ہے اور کہیں نہ کہیں جا کر آدمی کو رکنا ہی پڑتا ہے۔ پھر جتنے زیادہ وسائل ہوں، ان کی جواب طلبی اور احتساب بھی اتنا ہی سخت ہوگا۔
اس لیے پیسہ کمانے سے زیادہ مشکل کام اس پیسے کا ذمہ دارانہ استعمال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ایک مشہور قول ہے، جس چیز یعنی مال کے حرام استعمال پر سزا اور حلال استعمال پر محاسبہ ہے، جس سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ آخر میں ایک دلچسپ واقعہ جس نے مجھے متاثر بھی بہت کیا اور اس کے انجام کا بہت خیال آتا ہے تو بے اختیار لبوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ جن دنوں میں ہاسٹل میں مقیم تھا، ایک دوست کے پاس اس کے جاننے والے آ کر ٹھہرے۔ معصوم کسی سرکاری محکمے میں مناسب قسم کے عہدے پر فائز تھے۔ ایک رات ہم ہاسٹل میں میس میں کھانا کھا رہے تھے۔ چکن قورمہ کی ڈش بنی تھی، ویٹر نے سرو کیا۔ ہمارے مہمان کی پلیٹ میں زیادہ اچھی قسم کی بوٹی نہیں تھی۔ دوست نے ویٹر کو بلا کر اسے تبدیل کر کے لاؤ۔ ہمیں حیرت ہوئی جب ان صاحب نے ویٹر کو پلیٹ اٹھوانے سے روک دیا۔ ہم نے وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگے، میں سمجھتا ہوں یہی میرا نصیب تھا، مجھے اسی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ بعد میں کھانے کے بعد دوران روٹی اگر ٹھنڈی بھی آ گئی تو انہوں نے صبر شکر سے کسی احتجاج کے بغیر وہ کھا لی۔ یہ رویہ مجھے حیران کن لگا۔ بعد میں رات کو ان میں سے اس موضوع پر گفتگو ہوئی تو ان کے خیالات جان کر خود اپنی سوچ تبدیل ہوئی۔ وہ کہنے لگے، انسانی خواہشات لامحدود ہیں مگر وسائل محدود، اس لیے خوب سے خوب تر کی تلاش اکثر دکھ اور پریشانی ہی دیتی ہے۔ انسان جتنا امیر ہو جائے، دنیا کا امیر ترین انسان بننا اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا کہ دولت جمع کرنے کی دوڑ تو کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ ہم چاہتے ہیں کہ شہر کی خوبصورت ترین لڑکی سے شادی کریں، ایسا بھی ہو جائے تو پھر بھی دنیا میں اس حسین خواتین موجود ہی ہوتی ہیں، اس لیے جو مل جائے اس پر خوش اور مطمئن ہو جانا چاہیے۔ یہ درویشانہ خیالات سن کر بڑا اچھا لگا۔ ان کے حوصلے اور راضی رضا کی کفیت پرست بھی آیا۔ کچھ عرصے بعد ہاسٹل چھوڑنا پڑ گیا۔ چند سال بعد انہی دوست سے دوبارہ ملاقات ہوئی، گپ شپ رہی۔ اچانک خیال آیا تو ان صاحب کے بارے میں پوچھا۔ دوست نے مسکرا کر جواب دیا، وہ آج کل جیل میں ہیں۔ حیرت سے میں نے وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ ان پر جعلی چیکوں کے ذریعے پیسے نکلوانے کا الزام تھا۔ یہ سن کر یقین نہ آیا مجھے کہ وہ نیک نفس جو ہر حال میں راضی رہتا تھا، ایسی حوث اور خواہش اس میں کیوں کر پیدا ہوئی؟ میرے دوست نے مسکرا کر جواب دیا، انہوں نے اپنی بیوی اور 4 بچوں کو چھوڑ کر ایک حسین لڑکی سے شادی کر لی۔ وسائل بڑھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ خواہشات کا خالی پیالہ انہوں نے جب اٹھایا تو پھر اس سے بڑھنے ہی میں لگے رہے، حتیٰ کہ یہ سفر انہیں سلاخوں کے پیچھے لے گیا۔